تجوید کے اندر ہمارا سبق ہے ملتی جلتی آوازوں والے حرف تا طا یہ پڑھ لیے ہیں، کاف قاف یہ بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آگے ہے ہا اور ہا، ہا اور ہا۔ ہا جو ہے یہ حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا موٹا کر کے، اور ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا ہا موٹا کر کے، ہا گلے سے آواز سانس کی نکال کے، ہا۔ تا طا کاف قاف یہ پڑھ لیے ہیں، اس کے بھی ساتھ پڑھیں گے۔ زبان کا اندازہ لگائیں، زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی جڑ کے ساتھ اور زبان کا پچھلا حصہ جو ہے وہ نیچے رکھیں گے، تا، اور زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھائیں گے اور زبان کی نوک وہ دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے، قا۔ زبان کا پچھلا حصہ جو ہے وہ تالو کے شروع میں لگائیں گے، کاف بریک کر کے، اور زبان کا پچھلا حصہ جو ہے وہ تالو سے تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جائیں گے، قاف موٹا کر کے۔ اور ہا جو ہے یہ موٹا ہے گول، اس کی سانس کی آواز کے بغیر، ہا دھمک کے ساتھ، اور اس کو سانس کی آواز کے ساتھ، ہا۔ کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کے 6 نام پڑھ لیے ہیں، ام الکتاب اور ام القرآن ساتھ ملا کے۔ وہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دم بھی کر لیا جاتا ہے، اور دم کے بعد بندہ اجرت بھی لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حلال ہے۔ اگر چلہ وغیرہ نہ بھی کاٹا ہو پھر بھی دم کر لیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل ابو داؤد کے اندر ایک اور روایت ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے علاقے کے اندر گیا، تو جہاں پر گیا تھا وہاں ایک آدمی جو ہے وہ پاگل ہو گیا تھا، یعنی اس کو مجنون، جس طرح پاگل کوئی یا جانور ہوتا ہے وہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی جو ہے وہ اگر پاگل ہو جائے، وحشی سا ہو جائے، مرنے پر پہنچ جائے، اسے ہوش نہیں ہوتی، تو اس طرح کا مسئلہ تھا۔ اس کو اس کے گھر والوں نے زنجیروں کے ساتھ، سنگلوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھا ہوا تھا۔ تو جو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا تھا، اس علاقے سے آیا تھا اپنے علاقے میں، تو وہ مریض کے گھر والے کہتے تھے کہ یار تو وہاں سے آیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خیر لے کر آئے ہیں، تو اس پر کچھ پڑھ کے پھونک دے، یہ بڑا بیمار ہے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو اتنے پریشان کہ ہم نے زنجیروں کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے، کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس نے سورۃ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب جو سورت ہے، اس کے ساتھ دم کیا، اور دم کیا تو وہ بندہ صحیح ہو گیا۔ جس کو زنجیروں کے ساتھ باندھا تھا وہ صحیح ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ کس کے ساتھ؟ سورہ فاتحہ کا دم کیا، نہ چلا، کچھ بھی نہیں کاٹا، صرف سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، وہ صحیح ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے خوش ہو گئے۔ پچھلی روایت کے بخاری مسلم کے اندر جو ہے وہ انہوں نے 30 بکریاں دی تھیں۔ اس روایت کے اندر آتا ہے یہ پاگل کو دم کرنے کے ساتھ جو ہے انہوں نے 100 بکریاں اس صحابی کو دی تھیں، 100 بکریاں صحابی کو دی تھی۔ اب اندازہ لگا لیں 100 بکریوں کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ دم بھی کر لیا جاتا ہے، شفا بھی ملتی ہے، اگر اجرت لینی ہو تو اجرت بھی لے سکتا ہے، حلال ہے۔ اسے حرام کہنے والے جو ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا گیا، پوچھا گیا پچھلی روایت کے اندر کہ اس نے 30 بکریاں لے لی ہیں دم کے ساتھ، قرآن پڑھانے کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس سے تم سب سے زیادہ اجرت لے سکتے ہو نا وہ قرآن ہے، یہ کتاب قرآن ہے، اس سے تم سب سے زیادہ اجرت لے سکتے ہو۔ آج انگلش پڑھانے والے، ریاضی پڑھانے والے جو ہیں وہ اتنی بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں فلاں کورس کرانے کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان احق کا، سب سے زیادہ جس چیز کا حق ہے نا اجرت لینے کا، وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تو اس پر حرج نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو شفا، قرآن جو ہے وہ سارے کا سارا شفا للناس، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا بنا دیا ہے قرآن کو اور شہد کو۔ اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ پڑھنے کے ساتھ اس کو فائدہ ہوگا، باندھنے کے ساتھ فائدہ نہیں ہوتا۔ عربی بول چال کا سبق ہے، تو اس کے اندر ہم پڑھیں گے خالی جگہ پر کرنا۔ تو کسی مرد کو کہنا ہو کہ خالی جگہ پر کریں تو وہاں پر ہم لگائیں گے املا، املا یعنی
پر کریں. املا کا معنی ہوتا ہے پر کرنا. تو الفراغ کا مطلب ہوتا ہے فارغ خالی جگہ. الفراغ خالی جگہ. املا الفراغ خالی جگہ پر کریں. تو حاضی ہی ہے یہ لگا کے تو یہاں پہ آپ نے ان میں سے کوئی چیز بھی لگا دینی ہے جو اوپر آپ نے پڑھی ہے, یعنی مونس لگا دینی. کوئی بھی مونس ہو جس کے آخر میں تا گول ہو. ان سب کے شروع میں جہاں پر آخر میں تا گول والا اسم آ رہا ہے یعنی یہ آ رہی ہے تو آپ نے اس کے شروع میں اگر مذکر ہے تو مذکر کی حاضہ لگانی ہے, اگر مونس ہے تو حاضی ہی لگا کے آپ نے مکمل کر دینا ہے. آگے یہ بھی ہے املا الفراغ خالی جگہ پر کریں. یہاں پر خریطتن خالی جگہ خریطتن مطلب نقشہ, تو یہ مونس ہے تو اس کے شروع میں اشارہ کون سا آئے گا, حاضہ آئے گا یا حاضی ہی آئے گا. آپ نے یہاں پر لکھ دینا حاضہ یا حاضی ہی میں سے, تو ترجمہ ہو جائے گا یہ نقشہ ہے. اسی طرح یہ مونس کی نشانی ہے تو اس کے شروع میں خالی جگہ آپ نے حاضہ لگانا ہے یا حاضی لگانا, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہاں تک ہمارا سبق ہو جائے گا. عقیدے کا سبق جس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں توحید کی قسمیں اور فائدے. سوال ہے کہ اللہ نے رسولوں نبیوں کو کس لیے دنیا میں بھیجا ہے. تو جواب, اللہ نے نبیوں رسولوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے اور شرک سے روکنے کے لیے بھیجا. قرآن کی دلیل ہم نے پڑھ لی ہے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تو آگے اس کی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کوئی الگ دعوت لے کے نہیں آئے. یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام الگ دعوت لے کے آئے, موسیٰ علیہ السلام الگ دعوت لے کے آئے, عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ دعوت لے کر آئے. تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقصد دے کے بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی اور شیطان سے بچنا ہے, طاغوت شرک سے بچنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے, الانبیاء اخوتن, الانبیاء اخوتن, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ودینہم واحد, ودینہم واحد, انبیاء سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ودینہم, اور ان کا دین, واحد ایک ہے. نبی سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں. یہ رسول کی حدیث ہے. اگر ہم نبی کو مانتے ہیں تو نبی کی مانیں. یہ نبی ہی خود کہہ رہے کہ میں نے اللہ تمام کے تمام نبی جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے. اور تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے. ایک ہی دعوت لے کر تمام نبی آئے ہیں. دعوت کیا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ کی عبادت کرنی ہے اور شیطان سے بچنا ہے, شرک سے بچنا ہے.